نحمده ونصلي ونسلم على سيد الأولين والآخرين خاتم النبيين شفيع المذنبين قائد الغر المحجلين سيدنا ومولانا وملجانا ومأوانا وحبيبنا وشفيعنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وقرة عيوننا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وأولياء أمته وعلماء ملته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. وقال تعالى في شان حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود پاک محبت و ذوق سے پڑھ. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. الصلاة والسلام عليك يا إمام الحرمين وعلى آلك وأصحابك يا جد الحسن والحسين. گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقص آرا پیر کامل کامل آرا رہنما. آج کے دن تکبیرات تشریق ویسے تو ہر فرض نماز کے بعد ہر نمازی پر ایک مرتبہ واجب ہے، لیکن یہ عید کے اجتماع میں آتے ہوئے جاتے ہوئے بیٹھ کر ان کلمات کو پڑھنا بہت فضیلت کا اور اجر و ثواب کا سبب ہے. گفتگو شروع کرنے سے پہلے آپ تمام حضرات ان کلمات کو ضرور پڑھ لیجئے بآواز بلند. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. سب سے پہلے آپ تمام حاضرین سامعین اور تمام ٹی وی چینلز کے ذریعے پوری دنیا کے ناظرین اور خاص طور پر ARYQ-TV کے جو ریگولر ناظرین ناظرات ہیں، سب کو آج کے دن کی مناسبت سے عید مبارک. کل گزشتہ جمعۃ المبارک کے خطاب میں ہم نے قربانی کے مقاصد پر بات کرتے ہوئے ایک مقصد یہ عرض کیا تھا کہ اللہ رب العزت نے یہ قربانی کا مبارک عمل ہمیں اس لیے عطا فرمایا ہے کہ رب کائنات اس کے ذریعے سے ہمارے اندر تقوی کی صفت پیدا کر دے. آپ اگر تمام اسلامی عبادات پر غور کریں، خصوصاً ارکان اسلام پر اگر آپ غور کریں، تو رب کائنات یہ فرما رہا ہے کہ ہر عبادت
جو ہم نے اپنے بندوں کو دی ہے اس کا بنیادی مقصد ہی یہی ہے کہ میرے بندے اس عبادت کے ذریعے تقوی کی دولت تک پہنچ جائیں. وہ نماز کی ہو، وہ روزے کی ہو، وہ حج کی ہو، وہ قربانی کی ہو. چنانچہ روزے کی بات ہو تو رب کائنات فرماتا ہے کہ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. مفہوم یہ کہ روزے اس لیے دیے ہیں کہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے. قربانی کی بات کریں تو رب کائنات فرماتا ہے سورہ حج کی آیت نمبر 37 میں کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، کہ تم جو قربانی کے جانور ذبح کرتے ہو، خون بہاتے ہو، گوشت تمہیں حاصل ہوتا ہے، تم اسے غرباء یتامى مساکین میں تقسیم کرتے ہو، تو رب کائنات فرما رہا ہے کہ یہ سب کچھ کرتے تم میری رضا کے لیے ہو، لیکن رہتا تمہارے پاس ہے. کرتے تم میری رضا کے لیے ہو، جب ذبح کرتے ہو تو بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے میری توحید اور میری عظمت کا اعلان کرتے ہو، ذبح میرے لیے کرتے ہو، لیکن خون زمین پہ رہ جاتا ہے، گوشت تمہارے پاس رہ جاتا ہے، تو مولا پھر تیرے لیے کیا ہے؟ تو رب کائنات فرماتا ہے کہ میری بارگاہ میں پہنچنے والی چیز وہ صرف اور صرف تقوی ہے. میں ان ساری چیزوں سے بے نیاز ہوں، میں خالق و مالک ہوں، میں عطا کرنے والا ہوں، میں دینے والا ہوں، میں غنی ہوں، فقیر اور محتاج تم ہو. میری بارگاہ تک پہنچنے والی چیز کیا ہے؟ وہ صرف اور صرف تقوی ہے. اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اس تقوی سے کیا مراد ہے؟ سادے لفظوں میں جو آپ کو سمجھ آنے والی چیز ہے، اگر سادی سی ڈیفینیشن کروں جو میں فقیر قرآن و سنت سے سمجھا ہوں، تو تقوی کا مطلب یہ ہے کہ بندے کوئی بھی کام کرتے ہوئے اپنے آپ کو اس سے الگ کر لے، وہ صرف میرے لیے کر لے، یہ تقوی ہے. پھر سنیے، جو بھی تم عبادت کرتے ہو، جو بھی تم کام کرتے ہو، اس میں سے اپنے آپ کو الگ کر لو، وہ صرف میرے لیے کر لو. جب وہ میرے لیے ہو جائے گا تو یہ مطلب ہوگا کہ اب یہ میری مرضی کے مطابق میرے لیے ہو کر اب یہ تقوی کے درجے پہ پہنچ چکا ہے. فار ایگزامپل، نماز پڑھتے ہو اللہ کی توفیق سے، نماز کا ظاہر ہے، وضو کرتے ہو، وقت دیتے ہو، سفر کرتے ہو، اپنے آپ کو باقی سارے کاموں سے خالی کرتے ہو، میری بارگاہ میں، میرے گھر میں پہنچ کر میری بارگاہ میں رکوع و سجود کرتے ہو، تسبیحات اور تحلیلات کرتے ہو، میری بارگاہ میں مناجات کرتے ہو. اب اس میں تقوی کیا ہوگا کہ بندے طہارت کرنے سے لے کر میری بارگاہ میں آنے تک، میرے گھر میں آ کر میری بارگاہ میں سر جھکانے تک، سر جھکانے سے لے کر میری بارگاہ میں ہاتھ اٹھانے تک، کسی بھی جگہ تیری اپنی ذاتی کوئی نیت نہیں ہونی چاہیے، تیرا اپنا کوئی مقصد نہیں ہونا چاہیے. تیرا مقصود اور مدعا صرف میری ذات اور میری رضا ہونا چاہیے. کوئی تجھ سے پوچھے کہ نماز کیوں پڑھتا ہے، کوئی تجھ سے پوچھے نماز کیوں پڑھتا ہے، تو یہ نہ کہے نمازی بننے کے لیے، یہ نہ کہے کہ لوگ مجھے اچھا جانیں،
یہ نہ سوچ کہ لوگ مجھے نیک جانیں، یہ نہ سوچ کہ لوگ میرے اوپر اعتماد کریں، یہ نہیں کہ لوگ مجھے عزت کی نگاہ سے دیکھیں، یہ سارا تجھے حاصل ہوگا، لیکن بندے میری بارگاہ میں سجدہ کرتے ہوئے صرف یہ نیت کر کہ مولا تو مجھ سے راضی ہو جا، مولا یہ تیرے لیے ہے، میں اس میں سے اپنی ذات کے لیے کچھ نہیں لے رہا، میں تیرے لیے کر رہا ہوں۔ اب مثالیں سب اعمال کی دوں تو وقت لگے گا، روزے پہ اپلائی کر لیجئے، حج پہ اپلائی کر لیجئے، زکوٰۃ پہ اپلائی کر لیجئے، صدقات و خیرات پہ اپلائی کر دیجئے، قربانی پہ بات کرتا ہوں کہ بندے مال خرچ کیا ہے، مال خرچ کیا ہے، وقت نکالا ہے، محنت کی کمائی کو صرف کر رہا ہے، اس دن بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے جانور کو ذبح کر رہا ہے، گوشت فقراء یتامى مساکین میں تقسیم کر رہا ہے، کوئی پوچھے کس لیے کر رہا ہے تو نیت، ارادہ، دل میں مقصد یہ ہو مولا تیرے محبوبوں کی سنت ہے، تیرے پیارے انبیاء کی سنت ہے، تیرے محبوبوں کا طریقہ ہے، تیرے محبوبوں کی سنت ہے، اس سنت کو ادا کر رہا ہوں، نیت یہ ہے کہ مولا تیری بارگاہ میں پہنچ کر راضی ہو جائے گا۔ بہت اس پہ باتیں کی جا سکتی ہیں، لیکن اختصار کے پیش نظر اکاؤنٹیبلٹی اور محاسبہ کے لیے ایک بات کرتا ہوں۔ یہ کیسے پتہ چلایا جا سکتا ہے، یہ کیسے پتہ چلایا جا سکتا ہے کہ میرا یہ عمل اللہ کی رضا کے لیے ہے یا اپنی ذات یا اپنے کسی اور مقصد کے لیے ہے؟ یہ کیسے پتہ چلے گا؟ سوال ہے نا، اپلائی کرنا چاہیے، ہر بندے کو سوچنا چاہیے کہ یار ہم سارا کچھ کرتے ہیں، وقت دیتے ہیں، پیسہ خرچ کرتے ہیں، کوشش محنت کرتے ہیں، بساط بھر جتنا ہو سکتا ہے کوشش کرتے ہیں، تو یہ فیصلہ کیسے ہوگا، یہ کیسے پتہ چلے گا کہ میرا یہ عمل تقویٰ پر مبنی ہے، میرا یہ عمل اللہ کی رضا پر مبنی ہے یا کسی اور مقصد، کسی اور لالچ کے لیے ہے؟ کیسا پتہ چلے گا؟ تو یاد رہے، قبولیت عدم قبولیت تو رب کائنات کا کام ہے، کوئی شخص اس کا فیصلہ نہیں کر سکتا، لیکن ظاہر احوال میں اس کی کچھ علامات ہیں، اس کی کچھ نشانیاں ہیں جس سے بندے کو سمجھنے میں آسانی ہو جاتی ہے کہ ہاں لگتا یوں ہے، سمجھ آ رہا ہے کہ اللہ نے کرم کر کے قبول کر لیا ہے۔ مثلا پوچھا گیا کہ ہم حج کرتے ہوئے دعا کرتے ہیں کہ مولا میرے حج کو مبرور فرما دے، حجم مبرورا وسعیم مشکورا، کہ حج کو مبرور کر دے، حج کو مقبول کر دے۔ تو مولا حج مبرور کیا ہے، حج مقبول کیا ہے؟ تو علماء فرماتے ہیں، کاملین فرماتے ہیں کہ اگر حاجی حج کر کے جب حج کر لے واپس اپنے وطن کو لوٹے، اگر اس کے معاملات اللہ سے اور بندوں سے حج کرنے سے پہلے سے حج کرنے کے بعد آ کر بہتر ہو جائیں، حج کر کے آنے کے بعد اس کی عملی زندگی، پریکٹیکل لائف اللہ کے ساتھ اور بندوں کے ساتھ اگر پہلے سے بہتر اور اچھی ہو جائے تو یہ نشانی ہے کہ اللہ نے تیرے حج کو قبول کر لیا ہے۔ اسی طرح ماہ رمضان گزرنے کے بعد اگر زندگی میں انقلاب پیدا ہو جائے، کوئی تبدیلی آ جائے، نمازوں میں، عبادات میں،
یقین میں، عقائد میں، عمل میں، معاملات میں، لین دین میں، بول چال میں، رویوں میں اگر بہتری آ جائے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ نے تجھے روزے قبول کر کے تقوی کی دولت عطا کر دی ہے۔ تو بالکل اسی طرح، بلکہ بڑی دلچسپ بات ہے، ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ حضور مجھے کیسے پتا چلے گا کہ میری نماز مقبول ہے یا نہیں ہے؟ یہ بڑی اندر کی، بڑی پتہ کی بات ہے، توجہ کرنے والی، ہر بندے کے لیے سوچنے کی بات ہے کہ یہ کیسے پتا چلے گا کہ مولا میری نماز قبول ہے؟ انہوں نے سادہ سا جواب دیا، انہوں نے فرمایا اگر تیری جلوت اور خلوت کی نماز ایک جیسی ہے، چلو سادہ کر دیتا ہوں، جلوت و خلوت کا مطلب یہ ہے کہ اگر نماز تو اکیلے پڑھے گھر میں، جب تجھے کوئی دیکھنے والا نہ ہو، تیرا دوست، محلے دار، تیری اولاد، تیرے بیوی بچے، تیرے دائیں بائیں کے لوگ جب تجھے دیکھ نہ رہے ہوں، اس وقت جو تو گھر کی تنہائی میں نماز پڑھتا ہے اور جو لوگوں کے سامنے مسجد میں آ کر پڑھتا ہے، اگر دونوں نمازوں کا رکوع و سجود، خشوع و خضوع اگر ایکول اور برابر ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ تنہائی میں پڑھے تو بھی اللہ کے لیے پڑھتا ہے، اور بندوں کے سامنے آ کر پڑھے تو بھی تو اللہ کے لیے پڑھتا ہے۔ جب تو اللہ کے لیے پڑھتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ تیری نماز قبول ہے، تیری نماز قبول ہے۔ اس لیے کہ خلوت و جلوت، لوگوں میں آنا یا لوگوں میں نہ آنا تیرے عمل میں کوئی فرق نہیں ڈالتا ہے۔ تو لوگوں سے بے نیاز ہے، لوگوں کے دیکھنے سے بے نیاز ہے، لوگوں کی داد سے بے نیاز ہے، لوگوں کی توجہ سے بے نیاز ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ تو سب کچھ کسی اور کے لیے نہیں، صرف رب کائنات کے لیے کر رہا ہے۔ یہ نشانی ہوگی کہ تو اللہ کے لیے کرتا ہے، بندوں کے لیے نہیں کرتا۔ اب میں بڑی محبت کے ساتھ اس قربانی پہ بھی آپ کو بتا دوں، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ اب یہ کیسے پتا چلے گا، یہ کیسے پتا چلے گا کہ قربانی اللہ کے لیے ہے؟ قربانی اللہ کے لیے ہے تو بڑی سادی سی بات ہے، اگر کہا جائے، قربانی کرنے والے کو کہا جائے کہ جناب اللہ کی راہ میں بکرا صدقہ دینا ہے، اللہ کی راہ میں صدقے کا بکرا دینا ہے، تو اگر تو صدقے کا بکرا لیتے ہوئے معیار وہی ہے جو قربانی کا جانور لیتے ہوئے ہے، تو یقین جانیے کہ یہ اللہ کی رضا کے لیے ہی ہوگا۔ گل کڑوی لیکن سچی۔ اللہ کی راہ میں صدقہ دینا ہے، اس کے لیے جانور کیسا لے رہے ہو؟ فرق کیوں ہے؟ فرق اس لیے ہے کہ صدقے کا جانور دوسروں کو دینا ہے، قربانی کا جانور گھر رکھنا ہے۔ صدقے کا جانور مدرسے کے طالب علموں نے کھانا ہے، یتیموں مسکینوں نے کھانا ہے، قربانی کا جانور خود اور اپنے بیوی بچوں نے کھانا ہے۔ اگر معیار، سٹینڈرڈ اگر سیم ہے تو یقین جانیے مبارک ہے آپ کو، اللہ کی جانب سے یہ نوید ہے کہ یہ عمل اللہ کی رضا کے لیے ہے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہے۔ اور اگر اس میں تفاوت ہے، اگر اس میں فرق ہے، تو دعوت عمل اور دعوت اخلاص اور دعوت اصلاح ہے۔ حضور فیض عالم داتا گنج بخش رحمت اللہ تعالی علیہ نے تصوف کی تعریف کی ہے نا، پورا چیپٹر ہے، تقریباً کوئی 30 کے قریب ڈیفینیشن کی ہیں۔ الگ الگ بیان کرنے کے بعد
اس کا جو نچوڑ اور خلاصہ نکالا ہے، آپ فرماتے ہیں دیکھیں، عمل، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ درجہ تصوف اور درجہ ولایت کو اس وقت پہنچتے ہیں جب ان اعمال کے کرتے ہوئے انسان اپنی پسند کو، اپنی خواہشات کو، اپنی مرضی کو اس سے الگ کر کے اللہ کی رضا کے لیے کر لیتا ہے، تو پھر یہی تصوف، یہی روحانیت بن جاتا ہے۔ یعنی عمل کو اخلاص سے کر لیں، عمل کو خالص کر لیں، اللہ کی رضا کے لیے کر لیں، تو یہ گارنٹی ہوتی ہے کہ یہ عمل اللہ کے لیے ہے، اور جب اللہ کے لیے ہوتا ہے تو پھر اللہ اسے یقیناً قبول فرما لیتا ہے۔ میں اس مفہوم کو سمجھانے کے لیے ایک حدیث پاک عرض کیے دیتا ہوں، تفصیل اور پوری حدیث پاک بیان کرنے کا وقت نہیں، مفہوماً عرض کرتا ہوں۔ ایک شخص اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، جب نامہ اعمال اس کے سامنے آئے گا تو وہ یہ دیکھ کر حیران ہوگا اور سوچے گا کہ میں نے دنیا میں نمازیں تو بہت پڑھی تھیں، بہت نمازیں پڑھی تھیں، لیکن میرے نامہ اعمال میں تو تھوڑی سی لکھی ہوئی ہیں۔ مثلا پڑھی تو میں نے 40 سال کی تھیں، لیکن میرے نامہ اعمال میں 5 سال کی لکھی ہوئی ہیں، وہ 35 سال کی کدھر گئی ہیں؟ وہ فرشتوں سے پوچھے گا، فرشتے اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے، مولا یہ بندہ عرض کر رہا ہے کہ میں نے نمازیں تو 40 سال کی، فار ایگزامپل سمجھانے کے لیے اتنی پڑھی ہیں، اور میرے نامہ اعمال میں 5 سال کی لکھی ہوئی ہیں۔ اللہ کریم فرمائے گا بندے اپنی نمازوں پہ ذرا غور کر لے، جو پڑھتا رہا ہے ذرا ان کو سوچ کے لے آ، پوری نماز کی 4 رکعتوں میں میری نیت، میری طرف تیرا دھیان، مجھے راضی کرنے کے لیے، میری عبادت اور مجھے خوش کرنے کے لیے، تو 4 رکعت میں تیرا صرف ایک سجدہ ہی تھا، باقی تو دنیا کے معاملات اور سارے حساب کتاب سوچنے میں نے ٹائم گزار دیا۔ تو دن میں 5 پڑھی ہیں، کسی کا رکوع لیا، کسی کا سجدہ لیا، کسی کے 2 رکوع لیے، کسی کے 2 قیام لے لیے، اس کو اکٹھا کرنے کے بعد بندے تیرے حساب میں 40 سال کی ہیں، لیکن میری رضا کے حساب میں تو صرف 5 سال کی ہیں۔ تو قربانی کا ایک سبق آج کے دن، قربانی کا ایک مقصد اور بھی ہے کہ ہم اپنی عبادات کو اللہ کی رضا کے لیے خالص کریں، اللہ کے لیے کریں۔ جس عظیم المرتبت نبی کی یہ عظیم الشان سنت ہے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام، ان کا اعلان کیا ہے؟ وہ فرماتے ہیں مولا ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، اور محبوب کائنات کی زبان پاک سے فرمایا قل، محبوب آپ فرما دیجئے، اور یہ نصاب اور یہ سلیبس امت کو دے دیجئے کہ میری نماز، میری قربانیاں، میرے تمام مناسک، سب عبادات للہ، مولا تیرے لیے ہیں۔ اور جب کوئی فوت ہوتا ہے تو زبان سے پہلا لفظ کیا نکالتے ہیں؟ انا للہ ہے، مولا ہم تیرے ہیں۔ جب ہم تیرے ہیں تو ہمارا عمل بھی تیرا ہونا چاہیے۔ ہم اپنی نیتوں میں سے، اپنے اعمال میں سے، اپنی پسند کو، اپنی ذاتی نمود و نمائش کو، اپنے ذاتی مقاصد کو جتنا الگ کریں گے، عمل اللہ کی بارگاہ میں اتنا ہی خالص ہوگا، اور اللہ کی بارگاہ میں پہنچنے کے لیے عمل جتنا خالص ہوگا، اللہ کی بارگاہ سے اجر اور ثواب کا باعث بھی اتنا ہی زیادہ ہوگا۔ اس پر بہت تفصیل کی جا سکتی ہے، لیکن خلاصہ اور ایک جملے میں بات یہ ہے کہ اپنے ہر عمل کو، ہر عبادت کو خالص کیجئے، صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے۔ اس میں اپنی پسند کو، اپنی طلب کو، اپنے مقاصد کو جتنا الگ کرتے جائیں گے، رب کی رضا کے لیے کرتے چلے جائیں گے، وہ اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کے اتنا ہی قابل ہوگا، اجر کا اتنا ہی باعث ہوگا، آخرت کا اتنا ہی خزانہ ہوگا، اور اللہ کی رضا کا اور اللہ کے محبوب کی رضا کا اتنا ہی سبب ہوگا۔ رب کائنات ہمیں قربانی کے اس سبق میں اور اس خصوصی بات کو
اپنے اعمال کو اللہ کی رضا کے لیے خالص کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نماز عید کا طریقہ سماعت کر لیں، کیونکہ یہ سال میں 2 دفعہ پڑھی جاتی ہے۔ ویسے تو بھی تازہ تازہ عید الفطر پڑھی ہوئی ہوتی ہے، لیکن اس کا طریقہ تکبیرات تشریق کے ذریعے سے تھوڑا سا الگ ہوتا ہے، اس لیے اس کو بتانا ضروری ہوتا ہے۔ 2 رکعت نماز عید الاضحیٰ واجب، 7-6 تکبیرات زائدہ کے، بندگی اللہ تعالیٰ کی منہ طرف کعبہ شریف کے پیچھے سے امام کے اللہ اکبر۔ 2 رکعات معمول کے مطابق ہی پڑھی جاتی ہیں، جیسے آپ 2 رکعت ادا کرتے ہیں، صرف 3 تکبیرات زائد پہلی رکعت میں اور 3 تکبیرات زائد دوسری رکعت میں پڑھی جاتی ہیں، اس لیے صرف ان کا دھیان رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ تکبیر تحریمہ کے بعد ہاتھ باندھ کر تمام لوگ ثنا پڑھیں گے، اس کے بعد 3 تکبیرات ہاتھ کانوں کی لو تک اٹھا کر کہی جائیں گی، 2 تکبیرات کے لیے ہاتھ چھوڑ دیں گے، تیسری تکبیر کے بعد ہاتھ باندھ لیں گے۔ پہلی رکعت قرات، رکوع سجود کے بعد دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے، اس میں قرات ہوگی، رکوع میں جانے سے پہلے پھر 3 تکبیرات زائد اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ کانوں کی لو تک اٹھا تک چھوڑ دیں گے، اور چوتھی تکبیر رکوع کے لیے ہوگی، وہ بغیر ہاتھ اٹھائے کہتے ہوئے رکوع میں جائیں گے، اور اس کے بعد سلام، تکبیرات تشریق، اس کے بعد خطبہ اور دعا۔ صفیں درست فرما لیجیے۔ اپنی صفیں درست فرما لیجیے، صفوں کے درمیان خلا کپور کیجیے، اپنے اپنے موبائل فون لازمی بند کر لیجیے۔ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا
قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سبحان سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
أكبر الله أكبر الله أكبر السلام ما شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الحمد لله حمد الشاكرين. الحمد لله قبل كل شيء. الحمد لله بعد كل شيء. والحمد لله كما حمده الأنبياء والمرسلون والملائكة المقربون وعباده الصالحون. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. وأفضل صلوات الله على خير خلق الله وقاسم رزق الله وزينة عرش الله نبي الأنبياء حبيب رب الأرض والسماء إمام الحرمين إمام القبلتين صاحب قاب قوسين جد الحسن والحسين سر الله المكنون در الله المكنون سر الله المخزون عالم ما كان وما يكون سيد المرسلين خاتم النبيين معدن أنوار الله نبينا حبيبنا ملجانا ومأوانا محمد رسول الله وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين وعلينا معهم يا أرحم الراحمين. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. أما بعد فيا أيها المؤمنون رحمنا ورحمكم الله تعالى اعلموا أن يومكم هذا يوم عظيم. قال شفيع المذنبين رسول رب العالمين محمد صلى الله عليه وسلم: ما عمل ابن آدم من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إهراق الدم، فإنه ليأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأظلافها، وإن الدم ليقع من الله تعالى بمكان قبل أن يقع بالأرض فطيبوا بها نفسا. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. ألا وإن نبيكم صلى الله عليه وسلم قد أوجب على كل من يملك النصاب فاضلا عن حوائجه الأصلية في هذا اليوم أن ينحر الأضحية
ووقتها بعد صلاة عيد الأضحى للبلدي وللأعرابي بعد طلوع فجر هذا اليوم، فحسنوا الأضحية ولا تذبحوا أرجاء ولا عوراء ولا أجفاء ولا مقطوعة الأذن ولو بواحدة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حسنوا ضحاياكم فإنها على الصراط مطاياكم. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم، إنه تعالى ملك كريم جواد بر رؤوف رحيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين والمؤمنات، إنه هو البر الرحيم. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أبدا، لا سيما على أولهم بالتصديق أمير المؤمنين أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وعلى عادل الأصحاب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وعلى جامع القرآن أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، وعلى أسد الله الغالب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرم الله تعالى وجهه الكريم، وعلى ابنه الكريمين السعيدين الشهيدين القمرين المنيرين سيدينا أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين رضي الله تعالى عنهما، وعلى أمهما سيدة النساء فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها، وعلى سائر فلاح الأنصار والمهاجرة، وعلينا معهم يا أهل التقوى وأهل المغفرة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. اللهم أيد الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم ارحم علينا وعلى جميع المسلمين في كل مكان، وألف بينهم واجمع كلمتهم. اللهم انصر إخواننا في غزة فلسطين وكشمير، اللهم انصر إخواننا في غزة فلسطين وكشمير، اللهم انصر إخواننا في غزة فلسطين وكشمير، اللهم انصرنا على أعدائنا وأعدائك وأعداء الدين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأتم وأهم وأعظم وأكبر. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر وللہ الحمد. تمام حضرات ایک دفعہ سورہ فاتحہ شریف 3 مرتبہ سورہ اخلاص تلاوت فرما لیجیے. بآواز بلند تکبیرات تشریق پڑھ لیجئے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد. اللہ اکبر، اللہ اکبر،
لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا کریم اللہم ثبتنا علی الاسلام وتوفنا مع الایمان۔ مولا کریم اس عظیم المرتبت عظیم شان والے دن کے صدقے سے ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما۔ مولا کریم ہم تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے حاضر ہیں، مولا کریم ہماری جھولیوں کو اپنی رحمت سے اپنے کرم سے مرادوں سے بھرپور فرما۔ مولا کریم آج کے دن اس مہینے میں اس سال میں جنہیں حج کی سعادت عطا ہوئی، رب کائنات ان کے حج کو قبول فرما، ان کی دعائیں ان کے حق میں قبول فرما، امت مسلمہ کے حق میں قبول و منظور فرما۔ مولا کریم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے سے جنہیں قربانی کی توفیق ملی، الہ العالمین ان قربانیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ جو نہیں کر سکے اپنی بارگاہ سے انہیں خزانہ غیب سے رزق وافر، عمل صالح، نیت خالص عطا فرما اور انہیں سنت کو ادا کرنے کے لیے اسباب اور توفیقات عطا فرما۔ مولا کریم اپنے کرم سے جملہ حاضرین پر، ناظرین و ناظرات پر، پوری دنیا میں بسنے والے جملہ فرزندان توحید، عشاقان مصطفیٰ کریم اور حضور فیض عالم کے تمام غلاموں پر اپنا کرم فرما۔ ہم سب کی عبادات کو، دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ مولا کریم ہماری عبادات کو، ہمارے روزوں کو، ہمارے جملہ مناسک کو، خاص طور پر قربانیوں کو الہ العالمین اپنی رضا کے لیے خالص فرما کر اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ مولا کریم آج کے دن تیرے محبوب نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ قربانی کا جانور ذبح کرنے سے بہتر اللہ کے ہاں کوئی اور عمل پسندیدہ نہیں۔ مولا کریم ہم سب کو بساط بھر اپنی بارگاہ میں قربانیوں کا نذرانہ پیش کر کے سنت ابراہیمی اور سنت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا کریم پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، جو مشکلات میں مبتلا ہیں ان کی مشکلات آسان فرما۔ رب کائنات غزہ کے مظلوم مسلمانوں پر کرم فرما، عالم اسلام میں بیداری عطا فرما، وحدت عطا فرما، اتفاق و یگانگت عطا فرما۔ مولا کریم کشمیر کے مسلمانوں پر کرم فرما۔ مولا کریم افواج پاکستان کو فتح نصرت عطا فرما۔ الہ العالمین عالم دنیا میں، عالم اسلام میں عزت و وقار عطا فرما۔ الہ العالمین نظریاتی جغرافیائی حدود کی حفاظت کی توفیق عطا فرما۔ نبی کریم علیہ السلام کی سچی محبت عطا فرما، حضور کے آل کی محبت عطا فرما، حضور کے اصحاب کی محبت عطا فرما، اولیاء اعظام کی محبت عطا فرما اور ان پاکیزہ لوگوں کے، ان پاکیزہ ہستیوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ حضور فیض عالم کے تمام غلاموں پر کرم فرما، سب کی دلی حاجات کو پورا فرما، سب کی عقیدتوں محبتوں کو سرفراز فرما۔ اس توسیع کے منصوبے میں جو خدمت سر انجام دے رہے ہیں مولا کریم سب کو اپنی بارگاہ سے فیض یاب فرما کر اپنی بارگاہ سے اجر عظیم عطا فرما۔ جن دوستوں بزرگوں نے دعاؤں کے لیے کہا، رب کائنات سب کی دعائیں اپنے کرم سے آج کے عظیم دن کی برکت سے مولا کریم قبول و منظور فرما۔ الہ العالمین ملک پاکستان میں وسائل میں برکت عطا فرما، مہنگائی کا خاتمہ فرما، حکومت وقت کو عوام کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما، آسانیاں پیدا کرنے کے معاملات میں ان کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ مولا کریم ہم سب کو نبی پاک علیہ السلام کے اسوہ پہ عمل کی توفیق عطا فرما، اپنی بندگی کی توفیق عطا فرما، اپنی رضا کا طلبگار بنا۔ الہ العالمین گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے سے ہم سب کو عشق مصطفیٰ میں الہ العالمین جینا مرنا نصیب فرما۔ عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے، خدمت کے لیے ہر وقت بیدار رہنے کی، ہر وقت تیار رہنے کی توفیق عطا فرما۔ جن دوستوں بزرگوں عقیدت مندوں نے جن جن مقاصد کے لیے دعاؤں کے لیے کہا، جو کہہ سکتے تھے نہیں کہہ سکے، رب کائنات سب کی دعائیں قبول و منظور فرما۔ ان تمام ٹی وی چینلز خصوصی طور پر ARYQ ٹی وی کے ذریعے پوری دنیا کے ناظرین تک یہ دعائیں عبادات کے مناظر پہنچے۔ مولا جتنے بھی ہاتھ اٹھے ہیں رب کائنات سب کی دلی حاجات کو پورا فرما کر سب کی دعاؤں کو قبول و منظور فرما۔ ربنا تقبل منا بحق اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ گنج بخشے فیض عالم، مظہر نور خدا، ناقصارہ پیر کامل،
کامل آرا رہنما۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سب کو بہت مبارک ہو۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اے مومنین عالم یہ تو دعا مبارک، اے مومنین عالم یہ تو دعا مبارک، عید الضحیٰ مبارک، عید الضحیٰ مبارک، عید